السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ امریکن لٹریچر پہ، ہسٹری پہ جو ہم بات کر رہے تھے اس پہ آج ہم تیسری ویڈیو بنا رہے ہیں، اور یہ جو ایج ہے، ایرا جو ہم کور کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے دا ارلی نیشنل پیریڈ، یا پھر بعض لوگ اسے دا ارلی نیشنلسٹ پیریڈ بھی کہتے ہیں، جو کہ 1775 سے سٹارٹ ہے اور 1828 تک یہ چلتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو۔ تو اصل میں یہ ایج جو ہے، یہ دا ارلی نیشنل یا نیشنلسٹ پیریڈ جو ہے، یہ امریکن ریولوشن سے سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ سٹارٹ ہوا تھا 1775 میں، اور 76 میں پھر امریکہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی، آزاد ہو گئی۔ تب سے ہی 75 سے یہ ارلی نیشنل پیریڈ سٹارٹ ہوا تھا، اور لوگ جو تھے وہ زیادہ سے زیادہ پیٹریوٹک، حب الوطن اور پیٹریوٹزم جو ہے وہ آن دا پیک تھا۔ لوگ بہت زیادہ وطن سے محبت کرنے لگے تھے، اور جو لٹریچر تھا اس زمانے کا جو 1775 کے بعد ہے، وہ بہت زیادہ ایکسٹریملی نیشنلسٹ تھا اور ایکسٹریملی امریکن لٹریچر تھا۔ مطلب لوگ صرف امریکہ کے بارے میں ہی سوچتے تھے، اگر وہ ناولسٹ ہو، ایسیسٹ ہو، پوئٹ ہو، تو وہ صرف اس ٹاپک پہ لکھتے تھے۔ ایون دو ان کا جو سٹائل تھا وہ انگلش تھا، مطلب یو کے جو رائٹرز تھے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کولونیل ایج پڑھا تھا، تو کولونیل ایج میں جو لوگ تھے وہ یو کے سٹائل میں لکھتے تھے، برٹش کے سٹائل میں لکھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ تھے ہی وہی۔ تو جو سٹائل تھا وہ انگلش تھا، لیکن اس کی جو سیٹنگز تھی لٹریچر کی، تھیمز تھے یا پھر کریکٹرز تھے، وہ سارے کے سارے امریکن تھے۔ اس ایج یا اس زمانے کے اگر ہسٹوریکل موومنٹس پہ بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلا جو سب سے زیادہ انفلوئنشل ہسٹوریکل ایونٹ تھا وہ ڈکلیریشن آف امریکن انڈیپینڈنس تھا، جو 4 جولائی 1776 کو ہوا تھا۔ مطلب اس تاریخ کو امریکہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قرار دیا گیا، تو یہ سب سے بڑا موومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو موومنٹ ہے وہ اینٹی سلیوری موومنٹس ہیں، جو سٹارٹ ہوئے تھے اسی دوران، اور یہ تقریباً 1800 کے شروع ہونے کے بعد ہوئے۔ مطلب 19 سینچری جب شروع ہوئی تو اینٹی سلیوری جو موومنٹس تھے وہ آن دا پیک تھے امریکہ میں۔ اس ایج کے اگر کریکٹرسٹکس پہ بات کریں تو امریکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اسٹارٹڈ ٹو بی مور امریکہ۔ امریکہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ امریکہ بننا اس کا شروع ہو گیا، کیونکہ لوگ زیادہ امریکنز اپنے آپ کو سمجھنے لگے، اور وہ آزادی ملی ان لوگوں کو۔ ایون دو ان لوگوں کا جو سٹائل تھا وہ کولونیل تھا، لیکن ان لوگوں کے جو تھیمز تھے وہ پیور امریکن تھے، پیور امریکہ کے تھاٹس، خیالات، آئیڈیاز پہ بیس تھے۔ امریکن رومانٹک گوتھک لٹریچر بھی اسی زمانے میں تھا۔ گوتھک کا مطلب ہارر ہوتا ہے، اور ناولز جو ہوتے تھے وہ بہت زیادہ لکھ کے جانے لگے، لوگ اسے پڑھنے لگے۔ پوئٹری جو تھی وہ آن دا پیک تھی، ایسیز وغیرہ یا پھر سکیچز جو ہے وہ لٹریچر میں آ گئے۔ اس کے علاوہ سلیو نیریٹیوز جو ہے وہ انکریزنگلی یہ چیز بھی پبلش ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرولی امریکن جو فریز ہے، یہ اس میں ورکس جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو گئے۔ مطلب لوگوں نے ٹرولی امریکن اس آئیڈیا پہ بیس لکھنا شروع کر دیا، اور جو رائٹرز تھے اور جو اس کے علاوہ بھی جو لوگ تھے وہ صرف امریکہ کا ہی سوچ رہے تھے۔ ناول جو تھا وہ اس زمانے میں بہت زیادہ فیمس ہوا، اور پوئٹری اس سے زیادہ بہتر ہوئی اس زمانے میں، پہلے سے زیادہ بہتر ہوئی، فلرش ہو گئی، مشہور ہو گئی، لوگ اسے پسند کرنے لگے، پڑھنے لگے بہت زیادہ۔ اور لٹریچر جو تھا وہ پہلے کولونیل ہوتا تھا، مطلب ریئلزم پہ بیسڈ ہوتا تھا۔ جو مسئلے مسائل ہوتے تھے اس زمانے میں علاقے کے، اسٹیٹس کے، تو ان پہ بیسڈ تھا، جو نیو انگلینڈ تھا۔ لیکن اس ایج میں، ارلی نیشنل ایج میں، یہ زیادہ سے زیادہ امیجینیٹو ہو گیا، اور امیجینیشنز پہ بیسڈ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ رائٹرز نے بہت ساری چیزیں پبلش کر دی، اور رائٹرز کو ان چیز سے کافی انکم بھی ملنے لگا۔ مطلب پہلے جو وہ کماتے تھے اس سے اب زیادہ کمانے لگے، اور زیادہ بلکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایونگ جو ہے، ایونگ کو، واشنگٹن ایونگ کو انہوں نے ایک لیونگ بنائی، ایک زندگی جو ہے وہ اپنی پبلشنگ سے اس کو ایک زندگی ملی، اور وہ اپنی دنیا کے گھر کے اخراجات جو ہے وہ رائٹنگ سے ہی پورا کرتا تھا۔ اس کے جو کامن ٹاپکس ہوتے تھے وہ ڈیموکریسی، مطلب جمہوریت وغیرہ ہوتے تھے، سلیوری پہ بیسڈ چیزیں یہ لکھتے تھے جو جتنے بھی رائٹرز تھے، اور نیشنلزم پہ لکھتے تھے۔ پولیٹیکل جو تھیمز تھے وہ بلر ہو گئے، لوگ اسے ایک سائڈ پہ رکھنے کے بعد ان دوسری چیزوں پہ لکھنے لگے، جس طرح ڈیموکریسی، سلیوری یا نیشنلزم وغیرہ پہ۔ اور لٹریچر جو تھا اس کو ایک نیشنل آئیڈینٹی ملی، مطلب نیشنلزم پہ، اور لوگ جو ہے اس کے بعد وہ یہ بھی سمجھنے لگے کہ یہ امریکن لٹریچر ہے۔ رائٹرز اور رائٹنگز کی اگر بات کریں
کہ کون سی چیزیں اس زمانے میں لکھی جاتی تھی یا کون سے فیمس رائٹرز تھے، تو اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ واشنگٹن ایرونگ کا آتا ہے، جو شارٹ سٹوری لکھتے تھے، بہت زیادہ اچھا شارٹ سٹوری رائٹر ہے، اور بایوگرافی انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ چیزیں وہ لکھتا تھا اور اس کے لیے یہ فیمس تھا۔ آپ لوگوں نے اس کے علاوہ ایڈگر ایلن پو کا نام سنا ہوگا، تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایڈگر ایلن پو ہے، جنہوں نے پوئٹری کی ہے، ہی واز اے فیمس پوئٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شارٹ سٹوریز بہت ساری لکھے ہیں۔ تو یہ جو ہے ارلی نیشنلسٹ پیریڈ کے بعد بھی پڑھا جا چکا ہے، اور پڑھتے ہیں آج کل لوگ بھی اسے پڑھتے ہیں ایڈگر ایلن پو کو، اور تب بھی نیشنلسٹ پیریڈ میں بھی لوگ اسے پڑھتے تھے۔ جیمز فینیمو کوپر ہے جو کہ ناولسٹ ہے، اس کے ناولز بہت زیادہ فیمس ہے، جس میں دا لاسٹ آف دا میچیگن 1826 آتا ہے، یا پھر اس کے ایک سیریز آف ناول ہے دا لیڈرز ٹاکنگ ٹاکس، جو کہ تقریباً 15 سال تک چلتا رہا تھا، 1827 سے 1841 تک۔ اس کے علاوہ چارلز بروکڈن براؤن ہے، جس کے ناولز جو ہے وہ پڑھے جاتے تھے، اور اس کا ایک ناول ہے اسکائی واک، جو کہ ابھی تک پبلش نہیں ہوا ہے، یا شاید مونوسکرپٹ میں ہو لیکن پبلش نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ولیم ہیل براؤن ہے، اس کے بھی ناول جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھے جاتے تھے، وہ لکھتا تھا، اور اس کا ایک فیمس ورک بھی ہے دا پاور آف سمپتھی، جو کہ 1789 میں پبلش ہوا تھا۔ رائل ٹیلر ہے جو ایک پلے رائٹ ہے، اس کے پلیز دیکھے جاتے تھے، اور ناولسٹ بھی ہے، ان کے ناولز بھی پڑھے جاتے تھے۔ ولیم کیولر برائنٹ ہے جو کہ ایک پوئٹ ہے، اور اس کے پوئمز پبلش ہوتے تھے اور لوگ اسے پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اولینڈا اوکوینو ہے، جن کی آٹو بایوگرافی وغیرہ وغیرہ فیمس ہے۔ اب اگر مین ٹاپکس پہ بات کریں تو سلیوری جو ہے اس پہ بہت سارے رائٹرز لکھ چکے ہیں، لو پہ بہت سارے رائٹرز لکھ چکے ہیں، ریئل لائف پہ بھی یہ لکھ چکے ہیں، جس میں ریئلزم اور امیجزم دونوں آتا ہے، اور ایکسپلوریشن جو ہے یہ بھی لوگ کرتے تھے اور اس پہ بھی لکھ چکے ہیں۔ ڈیموکریسی، جمہوریت پہ لوگ لکھ چکے ہیں، کیونکہ آزادی ملنے کے بعد یہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوئے، اور نیشنلزم جسے ہم قومیت پرستی کہتے ہیں، اس پہ بھی یہ لوگ لکھ چکے تھے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ارلی نیشنلسٹ پیریڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی امریکن لٹریچر میں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔